اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 سیکشن 6 پولیگیمی، یعنی ایک بیوی کی موجودگی میں اس کے نکاح کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا۔ شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر خاوند کے دل میں یہ خواہش کہیں نہ کہیں چھپی بیٹھی ہوتی ہے، اور ہر بیوی کے دل میں یہ خوف کہیں نہ کہیں چھپا بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ مرد دوسری شادی نہ کر لے۔ جیسے آپ خبروں میں ہمارے سیلیبریٹیز لائک کرکٹرز، جیسے آج کل بھی ایک کرکٹر کی دوسری شادی کا شور ہے، سنتے رہتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بھی دوسری شادی کرنے کی طرف تھوڑا سا قدم اٹھائیں۔ تو مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی سیکشن 6 پولیگیمی پر کیا رہنمائی کرتی ہے، وہ آج لے کے میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اور اس کی پہلے ہی حصے میں اس کے غیر اسلامی ہونے کی اور میں نہیں کہہ رہا، فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ کیا ہے کہ نو مین ڈیورنگ دا سبسسٹنس آف این ایگزسٹنگ میرج، کہ پہلی شادی پہلا نکاح چل رہا ہے اور اب یہ کیا کر رہا ہے، ایک میرج چل رہی ہے، شیل except with the previous permission in writing of the arbitration council contract another marriage، یعنی وہ شادی کر سکتا ہے دوسری، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ اجازت اس کو پہلی بیوی نہیں دے رہی۔ حالانکہ اسلام نے مرد کی شادی پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی، وہ ایک کرے، دو کرے یا تین چار کرے، اس چیز کی اس کو اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم اپنی پسند کی عورتوں میں سے شادی کرو، مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو تین تین چار چار تک کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں خوف ہے کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک بیوی پر ہی قناعت کر جاؤ۔ لیکن اب اس میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا جو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو چیز ریکوائر کی ہے وہ ایکول سطح پر ریلیشن قائم کرنا ہے بٹوین دی وائفز، 2 اور 3 اور 4 وائفز، ان کے درمیان ایکول آپ نے ہو کے تو ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ایکویٹیبل معاملہ نہیں کرنا کہ اگر کوئی بیوی اچھی ہے تو میں بھی اچھا ہوں، اگر کوئی مجھے اچھی لگتی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا ہوں، اگر وہ میرے لیے فائدہ مند ہے تو میں اس کے لیے فائدہ مند ہوں، ایسی بات نہیں۔ اسلام نے اس کو ایکول بیسس پہ کر دیا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہمارے ہاں بیان بہت کم ہوتی ہے، یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ دو دو تین تین چار چار، اور اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک شادی۔ اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 129 ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل کر سکو، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور چاہے تم اس کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ رکھو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی بیوی کی، ایک ہی بیوی کی طرف اتنے جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو تم معلق چھوڑ دو، یعنی اس کے ساتھ تم بالکل کسی قسم کا رشتہ ہی باقی نہ رکھو۔ اور یہ چیز ہمیں کہاں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دنیا کی زندگی کے آخری ایام میں، کیونکہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی کہ آج کے دن فلاں کے گھر، اگلے دن فلاں کے گھر، اس سے اگلے دن فلاں کے گھر، اس میں سے ایک دن تھا جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ محترمہ
ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان سے پتہ کیا کہ فلاں دن، اب حضرت عائشہ کا نام نہیں لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ فلاں دن حضرت عائشہ کا ہے رضی اللہ عنہ، تو کہا کہ فلاں دن کب آئے گا، اگلی کے گھر گئے تو فلاں دن کب آئے گا، اس سے اگلی کے گھر گئے تو فلاں دن کب آئے گا۔ تو وہ جب امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بیٹھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی باری، ساروں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہیں، اور آپ نے اپنی اس دنیاوی زندگی کے جو ایام ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں گزارے۔ تو جو ایک قلبی محبت ہے، جو ایک خواہش ہے، محبت ہے، اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے کہ 2-3 بیویوں سے بالکل ایک جیسی محبت کی جائے، لیکن اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے درمیان عدل کیا جائے، ایکویٹیبل نہیں، ایکول بنیادوں پر سب کا جو جو ایک حصہ ہے وہ ان کو برابر کر دیا جائے۔ ہاں کسی سے محبت زیادہ ہو سکتی۔ تو یہاں پہ کیا بات کہی گئی ہے کہ ود دا پریویس پرمیشن ان رائٹنگ آف دا آربیٹریشن کونسل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں، سنت میں کہیں یہ بات درج نہیں ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے دوسری شادی کرنے کے لیے، لیکن چلیں اگر اسی کو مان لیا جائے کہ پہلی بیوی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، ایک پارٹی ہے جس کا اس میں متاثر ہونا یقینی ہے، تو اس سے اجازت طلب کرنا یا اس سے مشورہ کر لینا، یہ اگر کہیں سے کوئی چیز آ بھی جائے یا کسی صورت سے کسی آیت سے نکال بھی لی جائے، جیسے اگر کوئی جھگڑا ہو گیا اور اس کے بعد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے کی جو ایک صورت ہے وہ ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا، یعنی اگر وہ میاں بیوی چاہیں تو ان میں سے ایک ایک بندے کو آربیٹریٹر مقرر کیا جائے اور وہ کر دیں۔ اس کا یہاں پہ کوئی تھوڑا سا ٹچ ہے اس کا بھی، لیکن وہ بیوی سے تو چلو پھر کوئی پرمیشن لینے کی کوئی تک نظر آ سکتی ہے، حالانکہ اسلام نے اس کی کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن یہ قانون کیا کہتا ہے کہ ایکسیپٹ ود دا پریویس پرمیشن ان رائٹنگ آف دا آربیٹریشن کونسل۔ یہاں پہ آربیٹریشن کونسل یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا کہ یہ دوسری شادی کر سکتا ہے کہ نہیں، بیوی کا تو یہاں پہ کوئی ذکر نہیں۔ Contract another marriage, nor shall any marriage contracted without such permission be registered under this ordinance۔ یعنی یہ آربیٹریشن کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ جب تک ان رائٹنگ اجازت نہیں دے گا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اچھا یہاں پہ اب یہ ہے کہ اگر شادی کرنی ہے تو پھر اس کا کیا پروسیجر ہونا چاہیے۔ An application for permission under subsection 1 shall be submitted to chairman in the prescribed manner۔ وہاں پہ ایک درخواست لکھے گا، وہ اس میں کہے گا کہ اچھا جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ چیئرمین یونین کونسل جو ہے اس کو دے گا۔ پھر کیا ہوگا جی، ٹوگیدر ود دا پرسکرائبڈ فی دے گا، اینڈ شیل اسٹیٹ دا ریزن فار دا پروپوزڈ میرج، اور اس میں وہ وجہ درج کرے گا کہ وہ کیوں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اینڈ ویدر دا کنسنٹ آف دا ایگزسٹنگ وائف اور وائفس ہیز بین obtained thereto، اور اس میں یہ بھی لکھے گا کہ آیا اس نے پہلی بیویوں سے اس کی اجازت لے لی ہے یا نہیں لی۔ یہ لکھ کر یہ ساری باتیں وہ اپلیکیشن اٹھا کے تو دے دے گا چیئرمین کو۔ آن ریسیٹ of the application under subsection 2, the chairman shall ask the applicant and his existing wife or wives each to nominate a representative۔ تو وہ کیا کرے گا، جیسے وہ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ حکم من اہلہا، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، یعنی کہ بیوی کی طرف سے ایک بندہ اور ایک بندہ خاوند کی طرف سے۔ تو وہ کیا کہے گا، تو چیئرمین کہے گا شیل آسک، وہ لازم یہ کہے گا دا ایپلیکنٹ جس نے درخواست دی ہے دوسری شادی کے لیے، اینڈ ہز ایگزسٹنگ وائف اور وائفز، یا اس کی جو پہلے سے بیویاں موجود ہیں ان کو کہے گا، ایچ ہر ایک بیوی کو اگر زیادہ ہیں تو، ورنہ ایک کو کہے گا، ٹو نامینیٹ اے ریپرزینٹیٹیو، اپنا ایک بندہ جو ہے نمائندہ آپ نامینیٹ کریں، اینڈ دا آربیٹریشن کونسل سو کانسٹیٹیوٹیڈ، اور ایک جو آربیٹریشن کونسل ایک ثالثی جو کمیٹی ہے، کونسل ہے، وہ وہاں پہ عمل میں لائی جائے گی۔ if satisfied that the proposed marriage is necessary and just، اگر وہ یہ سمجھے
کہ جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یہ بالکل جائز ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے۔ گرانٹ سبجیکٹ ٹو سچ کنڈیشنز اف اینی، وہ کوئی شرط لگا سکتا ہے یا شرط کے بغیر ہی کر سکتا ہے۔ ایز میں ہی ڈیمڈ فٹ دا پرمیشن اپلائڈ فار، وہ اجازت دے سکتا ہے جی کہ ان شرطوں کے تحت اگر سمجھے، اگر کہ ٹھیک ہے جی ایسے ہی شادی کر سکتے ہو، آربیٹریشن کونسل اجازت دے دے، تو وہ یہاں پہ بھی بیویوں کی اجازت کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں کہ وہ اجازت دیں گی۔ بیویوں کی اجازت بھی جیسے میں نے کہا آربیٹریشن کونسل کے بیوی کے علاوہ تو کسی اور کی اجازت اسلام دے نہیں سکتا، لیکن یہ قانون آپ کے سامنے ہے۔ اب کیا ہے جی کہ اگر وہ نہیں دیتا اجازت، وہ کہتا ہے جی اجازت نہیں ہے، یا وہ اجازت دے دیتا ہے کہ اجازت ہے، دونوں صورتوں میں، ایک صورت میں بیوی متاثرہ فریق ہے، ایک صورت میں وہ بندہ جو اپلیکنٹ ہے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اگر اس کو اجازت نہیں ملی تو وہ کیا کرے، یا اس کو اجازت مل گئی ہے تو بیوی کیا کرے۔ In deciding the application, the arbitration council shall record its reasons for the decision, and any party may, in the prescribed manner, within the prescribed period, and on payment of the prescribed fee, prefer an application for revision to the collector. اب اس میں وہ عدالت کے اندر نہیں جائے گا کہ جا کے کہے کہ جی میرے خلاف چیئرمین صاحب نے کر دیا ہے تو میں آ گیا ہوں، مجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں مل رہی، یا وہ بیوی چلی جائے عدالت کے اندر جی کہ آربیٹریشن کونسل نے میرے خاوند کو اجازت دے دی ہے، نہیں، وہ جائیں گے کلیکٹر کے پاس۔ کلیکٹر کے پاس جا کے تو اپنی وہ اپیل ریویژن جو ہے وہ دائر کریں گے، اپیل کریں گے وہ کنسرن، اینڈ ہز ڈیسیژن شیل بی فائنل اینڈ شیل ناٹ بی کالڈ ان کوسچن ان اینی کورٹ، اس کے بعد اس کو کسی عدالت کے اندر نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا اب اس نے شادی کر لی، any man who contracts another marriage without the permission of the arbitration council shall، جس کسی نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس نے اس شادی سے پہلے یونین کونسل کے چیئرمین سے، آربیٹریشن کونسل کے چیئرمین سے اجازت نہیں لی، تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی کیا ہے، پے امیجیٹلی دا انٹائر اماؤنٹ آف دا ڈاور، تو وہ اس سے جو ڈاور ہے، جو حق مہر ہے، اس کی اماؤنٹ ایک دم پے کر دینے کے لیے کہیں گے، وہ جتنی بھی ہے، ڈیو ٹو دا ایگزسٹنگ وائف، جو اس کی پہلی بیوی کا اگر رہتا تھا، تو اگر کوئی ڈیفرڈ تھا یا ان الطلب تھا تو وہ اس کو اسی وقت دینا پڑے گا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ جدید جو امینڈمنٹ آئی ہے اس میں ہے کہ آن کنوکشن، یعنی اس کو کیا سزا ہو سکتی ہے، اپون کمپلینٹ بی پنشیبل ود دا سمپل امپریزنمنٹ which may extend to 1 year and with fine of 500,000 rupees، یعنی اگر اس نے ایسا کر دیا ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ کیا کرے گی، وہ جائے گی فیملی کورٹ میں، فیملی کورٹ میں جا کے سیکشن 6 سب سیکشن 5 اس کے تحت وہ استغاثہ فائل کرے گی کہ میرے خامد نے ایسا کر لیا۔ اس استغاثے پر پھر کیا ہوگا، اگر وہ اپنی بات میں صحیح ثابت ہو جاتی ہے اپنی پوری گواہیوں کے ساتھ، تو کیا ہوگا، بی پنشیبل ود دا سمپل امپریزنمنٹ وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 1 year، یعنی اس کی سزا زیادہ سے زیادہ اس کو 1 سال تک سزا ہو سکتی ہے، اینڈ ود فائن آف 500,000 روپیز، اور اس کو 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ بھی ایک غیر اسلامی سزا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ کیونکہ مغرب سے اس حد تک متاثر ہو چکا ہے کہ وہ مغرب کے قوانین کو نافذ کرنے پہ بہت زیادہ تلا ہوا ہے۔ جیسے مشرف نے آتے ہی پاکستان کے اندر ایک وومن لب کی جو ایک تحریک ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر کس طریقے سے پروموٹ کیا، تو یہ ساری چیزیں گھر توڑنے والی ہوتی ہیں۔ آج ہم بحیثیت وکیل عدالتوں کے اندر یہ چیز دیکھ رہے ہیں، بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جتنی شرائط نکاح نامے میں لکھائی جاتی ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہوگا، اور اگر ویسا ہو گیا تو ہم یہ شرط رکھتے ہیں، اگر طلاق دی تو اتنا دے گا، ناچاکی کی صورت میں اتنا دے گا، فلاں کی صورت میں یہ کر دے گا۔ زیادہ تر جو شادیاں ٹوٹ رہی ہیں اور جن میں خرچے کے کیسز چل رہے ہیں، سامان جہیز کے چل رہے ہیں، وہ وہی ہیں کہ جن کے نکاح ناموں کے اندر یہ شرطیں لکھی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تو ویری فرسٹ سٹیپ جو ہے نا ان کی نکاح کا، وہ ٹرسٹ کلنگ کا ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک دوسرے پہ اعتماد ہی نہیں کیا، وہ شرطیں لکھ کے اس کو باندھنا چاہا، وہ نہیں باندھ سکا۔ اب اس میں وہ گھر والے اسی بات کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، عورت کے گھر والے، کہ ہماری بچی کو عدالت سے اتنا خرچہ مل رہا ہے، مل گیا ہے، یا ہماری بیٹی کو اتنا سامان جہیز مل گیا جی، یا ہماری بیٹی کو فلاں فلاں سونا مل گیا، یہ مل گیا، وہ مل گیا، لیکن وہ اس کی روحانی جو ایک کیفیت ہے، اس کی جو زندگانی، اس کی زندگی کی جو ضرورتیں ہیں، وہ ان کی نظروں میں نہیں ہیں۔ تو گھر اجڑ جانا، عورت کا بے گھر ہو جانا، یعنی ایک ڈیزرشن کی زندگی شروع کر دینا، وہ پیسہ اس کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا۔
عزت سے پیسہ زیادہ نہیں ہے۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ایک اعتماد کی فضا برقرار رکھنی چاہیے، اور گھروں کو آباد کرنے کی جس حد تک سادہ سے سادہ کوشش ہو وہی سب سے کامیاب ترین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی اس قوم کو اور اس قوم کے رہنماؤں کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔